امداد سمرو ایک سینئر امریکی آفیشل نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے صدر ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا، اور ایران نے 2003 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یہ کسی اور نے نہیں، ایک امریکن سینئر آفیشل نے اور ایک سیاستدان نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے، ان کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا تو پھر اسرائیل امریکہ کے آشیرواد پر ایران پر کیوں چڑھ دوڑا ہوا ہے، اور کیوں صدر ٹرمپ نے G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑ کر دورہ مکمل کیے بغیر خود امریکہ کی یاترا پکڑ لی، واپس اپنے ملک پہنچ گئے، اور ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی سرحدوں کے قریب وہاں پر پہنچا دیا گیا، اور اس میں مزید فوجیں جو ہیں ایران کے آس پاس تعینات کر دی گئی امریکن، اور 60 لڑاکا طیارے بھی اس بحری بیڑے کے ذریعے پہنچا دیے گئے، اور ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اور اب تو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ تہران خالی کر دیں۔ ظاہر اس کے بعد تہران کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، پہلے بھی جنگی صورتحال کی وجہ سے لوگ تہران چھوڑ رہے تھے، نقل مکانی کر رہے تھے۔ تل ابیب تو پورا کا پورا خالی ہو چکا ہوا ہے، لیکن بہرحال تہران کے لوگ اس طرح نہیں شہر کو چھوڑ رہے تھے، لیکن ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تہران کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب امریکہ براہ راست اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی لگانے کے ساتھ ساتھ روس اور کوریا پر، شمالی کوریا پر بھی الزام لگایا ہے کہ وہ بھی ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ گویا ٹرمپ کم از کم شمالی کوریا کو نشانہ بنا سکتا ہے دوبارہ، پہلے سے بھی بناتا رہا ہے امریکہ۔ تو ساری صورتحال پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ 21 مسلم ممالک نے حمایت کی ہے ایران کی، اور ادھر G7 نے اسرائیل کی حمایت کر دی ہے۔ تو صورتحال سلجھنے کے بجائے الجھتی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ G7 سے نکل کر واپس جب امریکہ کی طرف جا رہے تھے تو کہا گیا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ بندی کے لیے جا رہے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی کی خبریں بکواس ہیں، میں جنگ بندی کے لیے نہیں جا رہا۔ امریکہ میں ٹرمپ نے واشنگٹن میں اپنی جو ان کی اپنا قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کو ٹرمپ نے اس کا اجلاس طلب کر لیا۔ تو اب کیا آج یا کل امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑے گا، یا پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی اب آہستہ آہستہ اسرائیل ایران کے اوپر اپنے حملے کم کر دے گا؟ تو کیا اسرائیل حملے کم کر دے گا تو پھر ایران بھی حملے کم کر دے گا، اور پھر اسی طرح معاملہ جنگ بندی کی طرف جائے گا، یا کچھ اور ہوگا؟ ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور میرا خیال ہے آغاز میں جو ہے وہ اسی خبر سے، جو بڑی خبر ہے اس سے شروع کرتا ہوں آغاز اپنے ویلاگ کا۔ ایک امریکن خاتون ہے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس رہ چکی ہوئی ہیں وہاں پہ، امریکی فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز رہی ہیں، اور پھر وہاں کے ایوان نمائندگان کی، پھر سیاستدان بن گئی تو ایوان نمائندگان کی رکن بھی رہی ہیں۔ تلسی گیبرڈ ان کا نام ہے۔ ان کو کوٹ کر کے، اور ان کا ایک چٹھی، ان کا ایک خط سامنے آیا ان کے دستخط کے ساتھ، اور یہ کوئی میوری نام کا کوئی ایک امریکن ہے، انہوں نے 90 دن پہلے ان کا جو خط تھا، یا ان کا جو ایک ان کے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیٹر ہیڈ پہ لکھی ایک چیز تھی، وہ انہوں نے وہ سامنے لے کر آئے ہیں، جس میں وہ کلیم کرتی ہیں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی، یعنی امریکہ کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، وہ مسلسل یہ جائزہ لے رہی تھی، اور انہوں نے اندازہ یہ لگایا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا، اور ایران کے سپریم لیڈر خامنۂ، آیت اللہ خامنۂ جو ہیں وہ انہوں نے نیوکلیئر ویپنز بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے، اور 2003 میں پروگرام سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو اس کو انڈین ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، دفاعی ایکسپرٹ ہیں، جنگی ایکسپرٹ پروین ثانی، جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران جو ہے وہ اچھا خاصا اپنی انڈین حکومت کی اور انڈین فورسز کی جو ہے نا وہ کلی کھولی تھی، بے نقاب کیا تھا ان کے جھوٹوں کو، اور سوال اٹھائے تھے، اور ان کے سوال، اور وہ پروین ثانی پہلے شخص تھے
جنہوں نے پہلگام واقعے سے لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان 6 اور 7 جون کو چھڑنے والی جنگ اور 6 اور 7 مئی کو چھڑنے والی جنگ اور 10 مئی کو ختم ہونے والی جنگ اور جنگ بندی تک سوال کھڑے کیے تھے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ انڈیا ہار چکا ہوا ہے۔ اس ٹویٹ میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے اس کو، وہ جس میں تلسی گیبرٹ کا خط، وہ لیٹر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی جو مجھے لگتا تھا شروع میں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ مختلف ہوں گے، کیونکہ ان کا جو وعدہ تھا کہ امریکہ کو عظیم بنانا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، میگا ان کا جو پروجیکٹ تھا، تو اس کے اوپر چلیں گے، تو لہٰذا اپنے سے پہلے جو ان کے پیشرو تھے، ان سے پہلے والے صدور جو تھے، ان سے ذرا وہ مختلف ہوں گے، لیکن وہ تو ان سے بھی گندے نکلے، گئے گزرے نکلے، گھٹیا نکلے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران ایک عظیم سویلائزیشن ہے، ایک بڑی تہذیب ہے، اور اس کی حمایت میں دنیا کی بڑی طاقتیں وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان، چائنا، رشیا، نارتھ کوریا کھڑے ہوئے، وہی بات جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی نارتھ کوریا، شمالی کوریا اور روس جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور جو ہے وہ اسرائیل اس جنگ میں ٹرمپ کے آشرواد سے اترا ہے، اور اینڈ پہ وہ اپنے ملک کی بھی واٹ لگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہم نے تو 11 سال میں، یعنی مودی کے 11 سال میں ہم نے تو کھویا ہی ہے، ہم نے کچھ پایا ہی نہیں ہے، اور ہم تنہا رہ گئے، تو باقی ملک ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں اور جھنڈ میں چل رہے ہیں، اور ہم رہ گئے اکیلے۔ اب یہ جب اپنا چیز سامنے آتی ہے کہ ایران جوہری پروگرام نہیں بنا رہا، جوہری اسلحہ نہیں بنا رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پروگرام پرامن ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے کہ جی ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے، ایسے ہتھیار جو انسانیت کو تباہ و برباد کر دیں، ہم ایسے اسلحہ نہیں بنائیں گے۔ دنیا جہان، اور یہاں تک کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے جو نائب وزیر خارجہ اور IAEA میں روس کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ایران کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا، سارا کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، یعنی قوانین کے مطابق چل رہا تھا، ہم وزٹ بھی کر رہے تھے، اور وہ جو ایران کی 3 جوہری تنصیبات، اصفہان، فردو اور ایک اور تھی، تو جہاں پر حملے کیے اسرائیل نے، وہاں پر IAEA کے جو ہے وہ ایکسپرٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ روس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ جس کو بنیاد بنا کر حملہ کیا گیا ہو۔ اب امریکہ کے اندر سے ایک ڈیموکریٹ ہے یہ خاتون، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ ایران جو ہے وہ جوہری اسلحہ بنا رہا ہو، جوہری ہتھیار بنا رہا ہو، ایٹمی ہتھیار، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ بضد ہیں، انہوں نے کینیڈا میں G7 کے دوران بھی کہا کہ جی یہ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کے جوہری پروگرام کو، جب تک کہ تباہ و برباد نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، یا وہ ختم کر دے، دستخط کر دے، یا ہم مٹا دیں گے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، یعنی جو چیز دنیا کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا، ٹرمپ پھر بھی اس پر بضد ہے۔ تو اس کے پیچھے اب سوال ہو رہا ہے کہ جی کیا ہے لاجک، کیا ہے؟ اب خبر یہ آئی ہے کہ جی کیونکہ ٹرمپ نے کل دھمکی دی تھی، اور اس کی دھمکی کے ساتھ ساتھ پھر کل کچھ ویژول سامنے آئے تھے، مشرق وسطیٰ میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جو ہے اس کی نقل و حرکت ہوئی ہے، اور خبریں یہ ہیں کوئی 60 جنگی جہاز اس بحری بیڑے پر جو ہے وہ پہنچائے گئے ہیں وہاں پر مشرق وسطیٰ میں، اور اس میں 5000 مزید فوجی جو ہیں وہ اس میں رکھنے کی گنجائش ہے، تو وہ بھی لائے گئے ہیں، اور پہلے سے، اور ریفیولنگ کرنے کے لیے جو جہاز ہیں وہ بھی وہاں روانہ کیے گئے ہیں، جو ہوا میں ہی ریفیول کرتے ہیں۔ جرمنی، برطانیہ، اسٹونیا اور یونان میں جو ہے وہ جو کیے گئے تھے جہاز، وہ لینڈ کیے ہیں وہاں پر۔ تو یہ امریکہ کی تیاری ہے وہاں پر، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کسی بھی وقت اس جنگ میں کود سکتا ہے، اور اگر امریکہ دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا پہلے ایران کو، جو کہ ایران انکاری ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کیسا پروگرام ہی نہیں ہے، اور سب سے پہلے تو پھر اسرائیل کو بھی کرواؤ نا، پھر اسرائیل کو بھی کہو کہ وہ بھی چوری اس پر دستخط کریں، NTP پر یا CTBT پر جو بھی عالمی قوانین ہیں ان پر وہ بھی دستخط کر دیں، اکیلے ہم کیوں کریں؟ تو بہرحال اب ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں دھمکیاں اس طرح دے رہا ہے جس طرح کسی بھی وقت کود پڑے گا، یعنی وہ سندھی میں کہتے ہیں لٹھ بھی چٹ بھی، یعنی وہ اپنا ڈنڈا بھی دکھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لالچ بھی دے رہا ہے، تھوڑا سا
کہتا ہے کہ جی دیکھو مان جاؤ، اسرائیل کو کہتا ہے، ایران کو کہتا ہے، لیکن ایران ظاہر ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ٹرمپ نے جو اپنا G7 میں وہاں پر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی فرانس کے صدر میکرون کے حوالے سے، میکرون نے کوئی بات کر دی تھی کہ جو ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بندی کروانے جا رہے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہمیں نا سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، میکرون پاگل ہو گیا ہے، میں کوئی جنگ بندی نہیں کروا رہا۔ حالانکہ یہ باتیں جنگ بندی کی ٹرمپ نے خود کی ہیں، مطلب ٹرمپ کی آپ ذہنی صلاحیت، ذہنی حالت دیکھیں، اس نے خود اپنے جو تھا اسٹیٹمنٹس تھیں جس میں انہوں نے کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں نے معاہدہ کروایا تھا، اسی طرح ایران اور اسرائیل کے درمیان کرواؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا معاہدہ۔ تو کیا تھا؟ جنگ بندی تھی، باقی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ تو میکرون کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنگ بندی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹرمپ کہہ رہے ہیں نہیں میں کوئی جنگ بندی نہیں کروا رہا، میکرون پاگل ہو گیا۔ تو یہ تو ٹرمپ کی ذہنی حالت ہے، ایک دن کہتا ہے میں جنگ بندی کرواؤں گا، دوسرے دن کہتا ہے کہ جی نہیں میں جنگ بندی نہیں کرواتا۔ اچھا جی، اب ادھر اپنا کینیڈا میں بیٹھے ہی ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا جو ہے ان کا اس پر ٹروتھ سوشل پر ایک بیان داغ دیا ہے، جس طرح میزائل داغے جاتے ہیں۔ اس میں ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی جو اپنا تہران کے لوگ جو ہیں وہ شہر خالی کر دیں، اور ایران سے انہوں نے کہا کہ جی نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے، اور ایران نے ایسا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، جو شرم کی بات ہے۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ انہوں نے جناب ٹرمپ نے کہا ہے۔ اور پھر وہاں سے جاتے جاتے G7 کے اجلاس یا کینیڈا سے جاتے جاتے ٹرمپ نے اپنا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو حکم جاری کیا ہے کہ جی تیار رہیں، میں آ رہا ہوں۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی، یعنی پوری کی پوری صورتحال کو نا ٹرمپ مزید بگاڑنے کی، جتنی اسٹیٹمنٹ سے اس صورتحال کو کسی ہوتا ہے نا کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کا، امریکہ جو دنیا کا چودھری ہے، بڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ صورتحال ڈیفیوز کرنے کے لیے کردار ادا کرے، تو وہ نہیں کر رہا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ میٹھا میٹھا کیوں چل رہا تھا انڈیا کے معاملے میں۔ انڈیا کو تھپکی دی، پاکستان پر چڑھ دوڑے، پھر ٹرمپ کا پلان ہوگا کہ پاکستان انڈیا میں جنگ ہوگی، پھر بیچ میں پڑھ کے میں صلح کروا لوں گا، جنگ بندی کروا لوں گا، اور پھر پاکستان کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، پاکستان کے سر پہ ہاتھ پھیروں گا، پیار دوں گا پاکستان کو، تم اچھے بچے ہو، تمہارے جیسے کوئی پاکستانیوں جیسے کوئی لوگ نہیں ہیں، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اس طرح کی باتیں کروں گا، اور پاکستانی جو ہے ان کو بہلا پھسلا کے میں دور کر دوں گا ایران سے۔ اب یہ جو جنگ چھڑی ہے اس میں دیکھیں نا، پاکستان 21 ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور بلکہ ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ بالکل ایک اپنا دوست ملک کی طرح اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ تو ٹرمپ کی تو کوشش یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو لڑا کے، پھر تھوڑی سی پاکستان کی سائڈ لے کے تھوڑا سا انڈیا کو ذلیل کر کے پاکستان کو میں بہلا پھسلا لوں گا، تاکہ پاکستان میرے اس جال میں پھنس جائے اور ایران کے ساتھ نہ جائے۔ اسی طرح کا ہوگا نا، کیونکہ یہ کوئی حملہ اچانک نہیں ہوا، جو ایران اسرائیل کی جنگ کسی ایک حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایک پلاننگ تھی نا پوری کی پوری جنگی حکمت عملی کے تحت۔ مطلب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، پھر انڈیا نے حملہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو تو ہم ایک جواز دیا جا سکتا ہے، سچا جھوٹا۔ ادھر کوئی جواز نہیں ہے۔ جو جواز بتایا جا رہا ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کی طرح کا، جس طرح کا عراق میں کیا گیا تھا، تو اس طرح کا جواز خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا جواز ہے۔ تلسی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ایسا تو کچھ شواہد ہی نہیں ہے کہ جوہری اسلحہ بنا رہے تھے، جوہری ہتھیار بنا رہے تھے۔ تو اب ٹرمپ جو ہے اس نے ایک اور الزام لگا دیا ہے روس اور شمالی کوریا پر کہ وہ ایران کو مدد کر رہے ہیں ایران کی، اور اس کا شواہد ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے، ایران کے جوہری پروگرام مسئلے کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران جتنی مرضی کوششیں کر لے، جوہری پروگرام کے بالکل پہلے دن جمعے کا بیان یاد ہوگا کہ جوہری پروگرام کے بالکل ایران قریب جائے گا تب بھی ہم اس کو ناکام بنا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور ایک اور چیز جو آغاز میں بتانا بھول گیا تھا، جس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، نیتن یاہو نے کہا ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اپنا یہ آپ کے کارڈز پر ہے ایران کے سپریم لیڈر کو، آیت اللہ خامنہ ای کو قتل کرنا، اس کے اسیسینیشن پلان؟
تو اس نے کہا اور کیا اس سے مسئلہ بڑھے گا نہیں؟ تو نیتن یاہو نے کہا نہیں، ایرانی سپریم لیڈر کے ہلاکت سے، اس کو قتل کرنے سے مسئلہ بڑھے گا نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی ان کا منصوبہ ہے، اور وہ میں نے کہا تھا نا کہ ٹرمپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ضرور ہٹا ہے، یا پھر اس نے دھمکی دی ہوگی آیت اللہ خامنہ کو کہ دیکھو جی یہ منصوبہ بھی ہے، لہٰذا باز آ جاؤ، دستخط کر دو، یا پھر رجیم چینج کی جو سازش ہے اس کے لیے کوئی اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا کر وہ ایران میں کوئی بڑا کانڈ کرنے کا ان کا پلان ہے۔ جنگ تو چھیڑ لی ہے۔ اب وہ ایک جو ایرانی شہریوں کو، تہران کے شہریوں کو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ تم لوگ تہران سے نکل جاؤ تاکہ وہاں انارکی کی صورت، جنگ کے بعد جو انارکی کی صورتحال ہوتی ہے نا، وہ صورتحال پیدا ہو، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو۔ کل میں سن رہا تھا ایک پاکستانی جرنلسٹ تھے وہاں پر تہران سے، شاذب خانزادہ کے پروگرام میں ان کا بیپر تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو بڑا جنگ کے باوجود لوگ بڑا پرسکون ہیں، پیٹرول پمپ پہ جائیں سکون سے پیٹرول مل رہا ہے، گروسری کرنے جائیں کوئی ذخیرہ اندوزی، کوئی پینک نہیں ہے، کوئی لوگوں میں یہ نہیں خوف و ہراس کہ جی جنگ چھڑ گئی ہے تو کوئی ہم ذخیرہ اندوزی کریں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب جب، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ہوائی اڈے بند پڑے، لیکن لوگ وہاں کھڑے ہیں کہ جیسے ہی کوئی پہلی فلائٹ ملے وہاں سے نکل جائیں، سمندری رستے سے نکل رہے ہیں، اڑوس پڑوس کے ملکوں سے زمینی رستے سے اسرائیلی نکل رہے ہیں، کوئی اردن سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، تاکہ وہاں سے ان کو محفوظ نکل سکے۔ وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ ایران سے ایرانی نہیں نکل رہے تھے، پاکستانی نکل رہے تھے، چائنیز، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو، اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، وہ نہیں نکل رہے تھے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ جو ان کا منصوبہ ہے ایران میں رجیم چینج کا، اس کے لیے اب یہ جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایک افراتفری، ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو، ہم اپنی فوجیں قریب لے کر آ جائیں، ہم کہیں کہ جی تہران خالی کر دیں، تہران کے بعد کہیں گے کہ جی فلاں شہر خالی کر دیں، فلاں شہر خالی کر دیں، تو اس طرح ایک انارکی کی کیفیت پیدا کر کے وہاں رجیم چینج کے لیے ماحول تیار کیا جائے۔ یہ ان کا اوریجنل پلان ہے۔ G7 نے، جس میں جناب کینیڈا، فرانس، جاپان، جرمنی، UK، امریکہ اور اٹلی ہیں، انہوں نے، یہ 7 ممالک ہیں، انہوں نے حمایت کر دی ہے جی اسرائیل کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کو حق ہے اپنے دفاع میں ایران پر حملے کرنے کا۔ پہلے یہ قرارداد کی شکل یہ نہیں تھی، پہلے ذرا جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھیں اور اسرائیلی جارحیت کے متعلق بھی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح نہ کرے، لیکن ٹرمپ اڑ گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، قرارداد ہوگی تو یہ ہوگی۔ وہاں پر بھی بیٹھ کر ٹرمپ نے اس کی حمایت میں، نیتن یاہو کی حمایت میں پریس ریلیز جاری کروائی ہے۔ اچھا جی، اب پاکستان دوسری طرف، یعنی ادھر G7 اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو 21 ممالک بشمول پاکستان، سعودی عرب اور جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، بڑے چھوٹے 21 ممالک ہیں، جس میں اردن کا نام بھی شامل ہے۔ ادھر اردن ان کے گرا رہا ہے، اپنے ایران کے ڈرون شون گرا رہا ہے اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ ادھر اس میں جو بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اردن کا نام بھی آ رہا ہے۔ اور ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے ایک بیان جاری کر کے، اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی ایران پر حملہ ایک ملک کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ ہے، اور ہم پڑوسی ہونے کے ناطے مکمل طور پر ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور ایران کو اپنی حق ہے اپنے دفاع میں، اور تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ IAEA کی نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب IAEA وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، تو پھر اس طرح کا حملہ کیوں؟ اچھا، جب آخر میں رات گئے، حملے ایران اسرائیل پر کرتا رہا اور تابڑ توڑ حملے کرتا رہا۔ اب کوئی بہت کم ہی ایران کے میزائل جو ہے نا وہ مس ہو رہے ہیں یا راستے میں وہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں، اب وہ نشانے پر لگ رہے ہیں، مطلب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تل ابیب کو، حیفا کو، دوسرے شہروں کو۔ تو ادھر سے ظاہر ہے ایران پر اسرائیلی حملے بھی خطرناک شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو ایک اور سینئر فوجی کمانڈر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ختم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران اپنا اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ غلام علی رشید کو شہید کیا گیا تھا، جن کی جگہ پر علی شادمانی کو خاتم الانبیاء کا جو ہے وہ کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں
اور اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بہانہ جو ہے صرف جوہری ہتھیار بہانہ ہے، اصل میں اسرائیل کی اور امریکہ کی ہیجمنی اس میں اپنا ثابت کرنا، اور پھر جو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو پاکستان، چائنا اور دوسرے ملکوں کے تعاون سے جو پاکستان اور انڈیا میں پھینٹی لگائی تھی، اس کے بعد جو ان کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنا، ازالہ کرنا، اس جنگ کا مقصد نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔